اردو پروفیسر تھا، اس نے مجھے روکا، پوچھا کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اس نے سنا کہ بڑا فقیر ہے، بڑا تمہارا نام سنا ہے، چلو آج ملاقات کرتے ہیں۔ تو ایک جگہ پہ ملا تو اس نے پوچھا، تو میں خاموش رہا، تو اس نے کہا میں بتاتا ہوں آپ کو، جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہی اللہ اکبر ہوتا ہے۔ تو آپ کے سامنے اتنی دفعہ اذان میں کہا جاتا ہے اللہ اکبر، لیکن آپ کے اوپر سے ادھر ادھر سے بات نکل جاتی ہے۔ یہ وہ ایک الف ہے جس نے بابا بلے شاہ نے فرمایا تھا ایک الف درکار ہے، باقی سب بیکار ہے۔ لیکن کیا ہے کہ وہ مولویوں نے اور جو دوسرے ملاقاتی خلیفہ اور پیر صاحب ہیں، انہوں نے ایسی ایسی عبادات، مصنوعی عبادات مارکیٹ میں پھیلا دی ہیں کہ آپ لوگ ادھر ہی لگے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ پڑھیں، لیکن وہ آئی کہاں سے؟ جس چیز کو وہ کہہ رہے ہیں پڑھیں، وہ آئی کہاں سے؟ قرآن پاک سے لیے انہوں نے۔ تو جو چیز انہوں نے قرآن پاک سے لی نہیں ہے تو یہ کہاں سے لیا ہے؟ لہذا ان ملاوٹی جو عبادات ہیں ان سے پیچھا چھڑوائیں۔ جو اللہ پاک کے خاص حضور ہے، آج میں آپ کو بتاتا ہوں، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا ذکر 24 گھنٹے۔ اب آپ اپنے گھر پہ جا کے شیشے میں اپنی شکل دیکھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ حاجی نوشا پاک گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ساری زندگی یہی ذکر کیا، ہر دم لا الہ الا اللہ۔ جس پہ بابا عبداللہ شاہ نے ایک شعر لکھا اور انہوں نے وہ ولایت کا مقام بیان کیا، وہ کہتے شین شوق ہوئے جن دل اپنے پھر اندروں ہی یار پائیے جی، لا الہ دا ورد دن رات کدی نام بلائیے جی، نماز روزہ حج زکات کھانا حق حلال دا کھائیے جی۔ عبداللہ شاہ جتے جانا مر کے اتھے زندہ کیوں نہ چاہیے جی۔ یہ بات انہوں نے فرمائی کہ جہاں مر کے جانا ہے وہاں زندہ کیوں نہ جانا۔ اب آپ لوگوں کو اگر مریں گے تو پھر ہی آپ سے اسلام کا دیدار ہوگا۔ تو آج آپ کو بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو کلمہ آپ کو پڑھایا گیا ہے وہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ پاک کے سوا کوئی بھی بادشاہ نہیں ہے۔ اور اسی کلمے پہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ان کی اس کو ذرا بعد میں بیان کروں گا، ابھی صرف دادا جی کی ہسٹری پہ تھوڑا سا مکمل کریں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو انہوں نے آگے کیا کیا۔ تو روحانی زندگی کی طرف آتے ہیں۔ روحانی اپنے جب انہوں نے سیدنا علی اجمیری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا فقیری کھیلنا شروع کر دی، آپ نے کھلانا شروع کر دی، پھر وہ حضرت کرما والی سرکار کے ہاتھ میں دیے گئے، تو 2 سال انہوں نے محنت کروائی اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو قبول فرمایا۔ اس کے بعد یہ جو سفید رنگ کی وہ پگڑی پہنتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انہیں بتائی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ اس بات کو دیکھیں تو جتنے ارد آپ کے لوگ ہیں انہوں نے کسی نہ کسی شخص سے لے کے باندھی ہوئی ہے، اصل پگڑی وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اب آپ لوگوں کو ایک بڑا شکوہ آ رہا ہے، فقیر کیونکہ محفلوں میں نہیں آتا نہ بیان کرتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہے کون کیا ہے، ہمیں تھوڑی پتہ ہے، تو ہم پھر جو زیادہ ٹوپی ویسی پہن لیتا ہے، کپڑا ویسا پہنتا ہے، ہم اس پہ جا کے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کل ہر کسی نے جیب میں خلافت کا پرچہ بھی ڈالا، زیادہ بات کرے میں ان کا نہیں کھاؤں۔ اس کا پھر حل جو ہے نا، میں نے اللہ والے جو بزرگان شہنشاہ ہیں ان سے میں نے پھر اجازت دی آپ لوگوں کی مدد کرنے کا، کہ جو شخص آپ کو کہہ رہا ہے میرے پاس خلافت ہے اور میں اصلی پیر ہوں،
اس کو کہو کہ سیدنا علی اجمیری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پہ جا کے یہ لفظ کہہ دیں اور زندہ گھر واپس آ جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ پورے لاہور میں جتنے یہ پیر خلیفے بنے پھرتے ہیں یہ دوڑ جائیں گے، اور اگر چلا گیا تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ زندہ واپس نہیں آتی۔ بس جا کے اتنا ہی کہنا ہے، وہاں جائیں، آپ کی قبر مبارک کے دل میں کہنا ہے کہ میرے پاس پکی خلافت ہے، میں پیر ہوں، بس یہ کیا گیا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دادا صاحب کا نام صرف ایسے ہی نہیں دادا صاحب بنا۔ جو لوگ مرشد کامل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اب ان کو لگتا ہے کہ مرشد کامل کیسے ڈھونڈیں؟ بابا جی رحمت علی سونی شاہ صاحب کے پاس لوگ آتے تو وہ نہیں کہتے کرما والا شریف چلے جائیں، وہ جاتے کچھ واپس آ جاتے، کہتے ہمیں سمجھ نہیں آئی، وہ کہتے آپ ہمارے دربار چلے جائیں، تو وہاں بھی چلے جاتے، کہتے ہمیں سمجھ نہیں آئی، پھر واپس، تو ان میں سے کچھ کہتے ہمیں مرشد کامل چاہیے، تو وہ پھر ان کو فرماتے کہ آپ دادا صاحب چلتے، تو وہ لوگ ان کو بتاتے ہیں۔ اس کا حاضری کا بھی ایک طریقہ ہے جو میں نے ابھی دیکھا، سب سے پوچھا ہے، آپ دوسرے فرقوں والوں سے بحث بحثیں کر رہے ہیں کہ ولی زندہ ہے، ولی زندہ ہے۔ جب میں نے پوچھا اچھا جی ولی زندہ ہے، آپ جاتے ہیں مزار پہ کیا کرتے ہیں؟ ہم تو فاتحہ نہیں کرتے، فاتحہ نہیں تو مردہ نہیں کرتے، اگر وہ زندہ ہیں تو پھر آپ فاتحہ نہیں کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو کہہ رہے ہیں زندہ ہیں، خود جا کر لوگ مار رہے ہیں۔ تو یہ دیکھا گیا کہ کوئی یہ بھی نہیں پتا کہ سلام کیسے پیش کیا جائے، تو سلام پیش کرنے کا جو طریقہ ہے، گھر سے وضو کریں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے جائیں، جس بزرگ کی بھی درگاہ پہ جانا ہے وہاں جائیں، جب وہاں چلے جائیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور اللہ پاک کے حضور عرض کریں گے یا اللہ پاک ہم نے گھر سے وضو کیا ہے، کلمہ شریف پڑھتے آئے ہیں، اس کو قبول و منظور ہو، اور اس کا جو ثواب ملا ہے وہ ہم سیدنا علی اجمیری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بس یہ کہہ کے آپ نے آنا ہے، اس سلام کا جواب بھی آئے گا۔ یہ بات میری آپ دہرا کے تجربہ آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس سلام کا جواب آئے گا، لیکن وہ تب آئے گا جب آپ تھوڑے سے پاک ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ سلام کر کے آگے آپ اپنا پاک ہی گھوم رہے ہیں تو پھر سوچیں کہ اب دادا صاحب کا دیدار ہونا، تو ایسا نہیں ہے، اپنے آپ کو پاک رکھیں، سلام اچھا پیش کریں گے۔ پھر سیدنا علی اجمیری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی کرامات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ آپ لوگوں نے بس سنا ہے کہ وہ 1000 سال پہلے تھے، میں اس دور کا بندہ ہوں، میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کسی ولی اللہ کی کرامات دیکھی ہیں تو وہ سیدنا علی اجمیری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، تو میرے سامنے میرے دادا جی کے سامنے یہ کرامات ہوتی تھی، تو ایک اس کو وہ خواب میں ملتے ہیں، جب کسی سے نسبت جوڑتے ہیں تو اس کو خواب میں ملتے ہیں، جب اسے یقین نہ آ رہا تو میرے ایک بندہ بھی بھیجتے ہیں، اور یہ میں نے کئی دفعہ دیکھا۔ ایک شخص آیا دادا جی کے پاس تو کہہ رہا کہ مجھے دادا صاحب خواب میں ملے تھے، آپ نے بتایا جانا تو خواب میں ملے، ابھی وہ بیٹھا ہی تھا تو انہوں نے رک جاؤ، دروازہ کھلا، ایک اور فقیر آیا تو وہ ادھر سے بولا، وہ 5 دن پہلے تجھے خواب میں دادا صاحب نے نہیں فرمایا تھا کہ ٹوپی پہن کے رکھا ہے، اس کی چیخیں نکلتی تھی، یہ کیا ہو گیا، اور وہ فقیر بالکل سے واپس، اب وہ اسی خواب کا بھی بیان بھی نہیں کیا، تو بعد میں ورد کرنے لگے یہی خواب کا تو کچھ نہیں آیا تھا، وہ انہوں نے وہاں سے بندہ بھیج دیا۔ اور ایسے معجزات روز ہوتے ہیں، اس علاقے میں بھی کافی لوگ ہیں جن پہ آپ کی عنایت ہے، لیکن ظاہری بات نہیں ہر بندہ آئے ادھر مائک پکڑے اور اعلان کرے اور خالی ان کو کہنا وہ زندہ ہیں، اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ زندہ نہیں ہیں، اگر آپ ہی اللہ پاک کو بھول چکے ہیں، کھانا اٹھاتے ہیں مالک کا نام ہی نہیں لیتے، رکھو کھانا ابھی پتہ چل جائے گا، آدھے سے زیادہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ لی اور کھانا کھانا شروع کر دینا، اس کے بعد کھانا کھا لیا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی شکر والی بات ہی نہیں ہے۔ پھر ایک دفعہ دیکھو تو صحیح مالک کتنا بڑا ہے، اس کے تخت کی طرف نظر تو اٹھاؤ، پتہ چلے کہ بھئی مالک کا تخت کتنا بڑا ہے، تو پھر کس منہ سے اس کا شکر ادا کرے۔ لیکن وہ نکمے پن کا یہ عالم ہے، کھایا پیا ادھر نکل گئے تو باتیں میں کر دی وہ کم تھا، یہ ہے وہ، تو پھر آپ پہ کیا مالک کی رحمت نازل ہو۔
ذرا بات ہوتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. لیکن سب سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے, اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اب یہ بات میں آپ کو کہوں گا, آپ کہیں گے آپ کو کیا پتا ہو, ہم تو ایسے کرتے ہی نہیں ہیں. کہنا اور عمل میں فرق پڑتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو پیر بڑا مان رہے ہیں, مثال پاؤں آپ ان کے چومی جا رہے ہیں, 4 بندے جو دیکھ رہے ہیں اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے, کیا مجھے پر آ رہے ہیں پاؤں ان کے چومی جا رہے ہیں میرے سامنے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خود ہی ملاوٹ کر لی. لہذا اگر اسی طریقے پہ آپ چلیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں, اللہ پاک کو بادشاہ مانیں, جب بیماری ہو سیدھا ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں, سب سے پہلے اس سے شفا کی دعا کریں, پھر جدھر مرضی جائیں. پہلے وسیلہ نہیں, جو پہلے وسیلہ ڈھونڈنے چلا گیا ہے وہ گمراہ ہو. اس کی مثالیں آپ کو قرآن پاک میں بھی مل جائیں گی. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ بھی مل جائیں گے. ایک دن بیمار ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا فلانے پتے جو تھے نا وہ لاؤ, پانی نکال کے پی لو. انہوں نے پی لیے, ٹھیک ہو گئے. اگلی دفعہ بخار چڑھا تو جا کے پتے گرم کر کے پیا تو بخار نہیں اترا. تو پھر اللہ پاک سے پوچھنے لگے کہ پہلے تو پیے تھے تو ٹھیک ہو گیا, اب پیے تو نہیں ہوا. اللہ پاک نے فرمایا کہ شفا تو میں نے دی تھی, پتوں نے تھوڑی دی تھی. تو میری اجازت لینا سب سے پہلے ضروری تھی, اس کی وحدانیت کو ماننا, اللہ پاک کو اللہ پاک ماننا جو ہے وہ سب سے ضروری ہے. لہذا بابا جی رحمت علی سونی شاہ صاحب جو ہے نا اس کی زندہ مثال ہیں. انہوں نے اپنی ساری زندگی مال دولت علم ہر چیز ہونے کے باوجود انہوں نے عاجزی کو اختیار کیا, یہاں تک کہ آپ کو یہ بات نہیں پتہ وہ حضرت صاحب کے نام سے جانے جاتے ہیں. کسی کو نہیں آج پتا ان کا نام, اصل میں اس کا نام حضرت صاحب تھا. 1960 کی باتیں, 1970 کی باتیں لوگ مجھے بتاتے ہیں. جتنا مجمع مولانا طارق جمیل صاحب یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو سننے کے لیے آج ہزاروں لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے, اور ہم سنا کرتے تھے. لیکن پھر جب مرشد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنوا دیا, اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ مجھے کہہ رہے ہیں حضرت صاحب اور میرے مرشد کو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں. تو پھر انہوں نے 10 سال محنت کی, ہر بندے کو پکڑ پکڑ کے بتایا میں مولوی وہ حضرت صاحب, میں مولوی میرا مرشد حضرت صاحب. اور اب پھر اس کے بعد 20 سال کا وقت گزرا, لوگ ان کو کہہ رہے ہیں تم مولوی. لیکن جو پرانے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس نے قربانی دی ہے, اس نے اپنا وہ تخت والا نام, میں اپنے خاندان والے جو ان کے کزن تھے ان کے پاس بیٹھتا ہوں, وہ بڑا برا بلا کرتے ہیں کہ اس نے تخت والا نام کسی اور کے سر پہ رکھ دیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو مرشد کا غلام ہوتا ہے اللہ پاک کو پانے کے لیے اس کو ان تک کے ناموں سے کوئی غرض نہیں ہوتی, اس کو غرض ہوتی ہے اللہ پاک سے. اگر اس کا سارا پیسہ لٹ جائے تو اللہ پاک مل جائے تو میرا نہیں خیال گھاٹے کا سودا ہے. اس کی اگر وہ بڑا نام اس نے بنا رکھا تھا, عالم فاضل تھا, اتنا امیر تھا, سارا کچھ, لیکن لٹ گیا اس کا کوئی مسئلہ نہیں. پھر بھی وہ بات نہ بنے. پھر ان کے مرشد حضرت کرما والی سرکار نے فرمایا کہ یہ دولت بھی ساری, تو وہ ڈیفینس میں انہوں نے اپنی پراپرٹیاں بیچ کے تو یہ شیلم چوک کے جنگل میں آ گیا اور لوگوں میں بانٹ دی. اس وقت والد صاحب بتاتے ہیں کہ بالکل زیرو کر کے میں لے جائے, زیرو کر کے لے آئے. لیکن کیا ہے کہ مالک کی وفاداری, مرشد نے کہا کہ اگر مالک کی وہ وفاداری پانا چاہتے ہو تو پھر یہ کرنا پڑے. اس کے بعد